الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ اعراف 9واں سپارہ آیت نمبر 190 190۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا کہ اس سے چین پائے۔ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ، پھر جب مرد اس پر چھایا اسے ایک ہلکا سا پیٹ رہ گیا تو اسے لیے پھرا کی۔ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، پھر جب بوجھل پڑی دونوں نے اپنے رب اللہ سے دعا کی، ضرور اگر تو ہمیں جیسا چاہیے بچہ دے گا تو بے شک ہم شکر گزار ہوں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا، پھر جب اس نے انہیں جیسا چاہیے بچہ عطا فرمایا انہوں نے اس کی عطا میں اس کے ساجی ٹھہرائے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، تو اللہ کو برتری ہے ان کے شرک سے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام معاذ اللہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور بھلائی طلب کرنے اور برائی دور ہونے کے سلسلے میں بتوں کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ اگر تو ہمیں صحیح سالم اور تندرست بچہ عطا فرمائے گا تو ہم ضرور تیری اس نعمت کا شکر ادا کریں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح سالم بچہ عطا کر دیا تو کیا ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا میں اس کا شریک ٹھہرایا؟ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کے شرک اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منسوب ان کی بات سے بری ہے۔ ان دو آیات کی دوسری تفسیر جو علماء کرام نے بیان فرمائی کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان فرمایا ہے یہ بطور مثال ہے اور اس میں مشرکوں کی جہالت اور ان کے شرک کا بیان ہے۔ اس صورت میں آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تم میں سے ہر ایک کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی ماں اور باپ سے پیدا کیا، اور یہ دونوں انسان ہونے میں یکساں ہیں۔ پھر جب شوہر اور بیوی میں ملاپ ہوا اور حمل ظاہر ہوا تو ان دونوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو ہمیں صحیح اور تندرست بچہ عطا کرے گا تو ہم ضرور تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ویسا ہی بچہ عنایت فرمایا تو ان کا حال یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا میں اس کے شریک ٹھہرانے لگ گئے، کیونکہ کبھی تو وہ اس بچے کو انسانی فطرت کے تقاضے کی طرف منسوب کرتے جیسے دہریوں کا حال ہے، کبھی ستاروں کی طرف نسبت کرتے جیسا کہ ستارہ پرستوں کا طریقہ ہے، اور کبھی بتوں کی طرف منسوب کرتے جیسا کہ بت پرستوں کا دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ان کے اس شرک سے برتر ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجمعین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔